اپوزیشن کی تحریک سے کیسے نمٹا جائے؟ حکومتی بڑوں نے سر جوڑ دیے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت ترجمانوں کا اجلاس، حکمت عملی پر غور۔ مخالفین دھرنے دیں یا جلسے کریں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، مفاہمت ہوگی نہ NRO ملے گا، عمران خان نے پھر واضح کر دیا۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا پہلا جلسہ انشاءاللہ 16 تاریخ بروز جمعہ GT روڈ گجرانوالہ شہر پر ہوگا۔ پہلے جلسے کے اعلان پر پولیس گردی پر آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گال ود گئی ہے نیازیہ۔ PDM پورم جمہوری جدوجہد کے لیے میدان میں آئی، حکومت بوکھلاہٹ کا شکار، پنجاب بھر میں کارکنوں کی پکڑ دھکڑ جاری۔ طاقت کا استعمال کیا گیا تو نتائج کی ذمہ دار تبدیلی سرکار ہوگی۔ رہنماؤں کی گجرانوالہ میں پریس کانفرنس، 16 اکتوبر کو GT روڈ پر میدان لگانے کا اعلان۔ شاہد خاقان عباسی کی انتظامیہ کو وارننگ، شہزاد اکبر کو ٹکٹ بک کروانے کا مشورہ۔ گجرانوالہ میں اپوزیشن کا جلسہ، کارکنوں کو روکنے کی تیاری۔ لاہور میں اڈا پلاٹ اور ہلوکی پر کنٹینرز لگ گئے، پولیس بھی ان ایکشن۔ مختلف مقدمات میں نامزد کارکنوں کی گرفتاریاں شروع۔ جاتی امرا میں نون لیگی رہنماؤں کی بڑی بیٹھک، لاہ عمل پر مشاورت۔ 3 دن پہلے جو خالی کرسیوں کا جلسہ لیاقت باغ میں ہوا اور جو لائرز سے کنونشن سینٹر میں عمران صاحب نے خطاب کیا تو کرونا بنی گالا میں بند تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ کرونا بھی عمران خان کی تبدیلی کا شکار ہو گیا ہے کہ خالی اپوزیشن کے اوپر حملے کر رہا ہے۔ جلسہ رکے گا نہیں، یہ فیصلہ ہے پورے ملک کا، PDM کا، کہ زور سے ہوگا، تگڑا ہوگا، گجرانوالہ جلسہ ہوگا۔ PDM کا جلسہ روکنے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ زور سے ہوگا، تگڑا ہوگا، گجرانوالہ میں ہر صورت جلسہ ہوگا، پورا پاکستان گجرانوالہ پہنچے گا۔ مریم اورنگزیب اور خرم دستگیر کی پریس کانفرنس۔ مریم اورنگزیب کی ہر صبح کا جھوٹ سے آغاز، پرامن جلسہ کرنا اپوزیشن کا حق، گلو بٹ بننے کی کوشش پر سختی سے نمٹا جائے گا۔ اقتدار سے دوری کا رونا دھونا 2 سال سے جاری، جلسے کریں یا نعرے ماریں، احتساب تو ہوگا، شہباز گل کا رد عمل۔ NA 120 کے اندر 2.5 ارب کے لگ بھگ پیسہ ڈول آؤٹ کیا گیا، پھینکا گیا، گلی محلوں میں خرچ کیا گیا، ڈسپنسریوں پہ خرچ کیا گیا، کیش ڈول آؤٹس بھی کیے گئے اور اس کے لیے استعمال کیا گیا اس ادارے ٹیپا کو۔ یہ کام سارا ان الیکشن کے دنوں میں کیا ہے جو کہ کلیئر وائلیشن ہے آپ کے الیکشن کے قوانین کی۔ آج کل ووٹ کو عزت دو کا استعمال زیادہ، شریف خاندان نے ہمیشہ چھانگا مانگا کی سیاست کی۔ گزشتہ دور حکومت میں NA 120 کے ضمنی الیکشن میں 2.5 ارب خرچ ہوئے، ترقیاتی کاموں کے فنڈز کا ریکارڈ موجود ہے۔ شہزاد اکبر اور یاسمین راشد کی پریس کانفرنس۔ مجمع تو سارا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا، یہ سارے جمعے جنج کے ساتھ ہیں۔ مجھے پتہ نہیں ہے کہ کتنی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے۔ جو مینار پاکستان پر عمران خان کے جلسوں کا خاکہ ہے اس سے یہ کم لوگ ہوں گے۔ 31 دسمبر سے پہلے جھاڑو پھر جائے گا اور 20 فروری تک ساری صورتحال نارمل ہو جائے گی اور مارچ میں سینٹ کے الیکشن ہوں گے۔ ہم کہیں نہیں جا رہے۔ 31 دسمبر سے پہلے جھاڑو پھرنے، 20 فروری تک صورتحال نارمل ہونے کی پیش گوئی۔ نواز شریف خود پارک لین میں بیٹھے ہیں، لوگوں کو باہر نکلنے کا کہہ رہے ہیں۔ جلسے اور جلوسوں سے حکومتیں نہیں گرتی، شیخ رشید کی گفتگو۔ سرکار مخالف تحریک اب حکومت کے خاتمے پر ہی رکے گی، حکمران دسمبر نہیں دیکھ پائیں گے، ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں، دھاندلی کی نہیں۔ مخالفین سن لیں، ترنے والا نہیں، لوہے کے چنے ثابت ہوں گے، مولانا فضل الرحمان کی للکار۔ ریلیوں، اجتماعات اور سیاسی قیادت کو خطرات، لاہور پولیس نے نون لیگ کو تھریٹ ایڈوائزری جاری کر دی، مال روڈ دھماکے کے بعد جلسے جلوسوں پر پابندی،
کورونا بھی دوبارہ سر اٹھا رہا ہے، موجودہ صورتحال میں عوام کا اکٹھے ہونا خطرے کا سبب بنے گا، حکام کا موقف۔ ملک میں اس وقت سیاسی موسم گرم، ٹرانسپورٹرز کو تنگ کیا جا رہا ہے، عوام کا مقدمہ لے کر ہم نکل پڑے ہیں، حکومتی ہتھ کنڈے ابھی تک نظر آ رہے ہیں۔ نفیسہ شاہ سمیت دیگر خواتین رہنماؤں کی نیوز کانفرنس۔ حکومت مہنگائی سے نمٹنے کے لیے پرعزم، وزیر اعظم ہر اجلاس میں آٹے اور چینی کی صورتحال معلوم کرتے ہیں۔ ملک میں 50 لاکھ ٹن گندم موجود، چند روز کے دوران 1 سے 2 لاکھ ٹن چینی بھی پہنچ جائے گی، قیمتوں میں بھی واضح کمی ہوگی۔ وزراء کی پریس کانفرنس۔ منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اثاثوں کا کیس، غیر ملکی قرضوں سے متعلق کوئی دستاویز پیش نہیں کی گئی، واضح نہیں لندن فلیٹس کے کرائے کی آمدن سے قرضے ادا کیے گئے۔ شہباز شریف نے دوران تفتیش تعاون نہیں کیا، نیب حکام نے احتساب عدالت میں رپورٹ جمع کرا دی۔ روشن سندھ پروگرام، شوگر سبسڈی کیس، گندم بحران، وزیر اعلیٰ سندھ کی نیب کراچی آفس میں پیشی، 4 رکنی تحقیقاتی ٹیم کی مراد علی شاہ سے 1 گھنٹے تک پوچھ گچھ۔ چیئرمین نیب کی زیر صدارت اہم اجلاس، شوگر کمیشن رپورٹ اور مبینہ سبسڈی اسکینڈل کا جائزہ، تحقیقات کے لیے ٹیم تشکیل، جاوید اقبال کی تمام صوبوں سے تفصیلات حاصل کرنے اور شفاف تحقیقات کی ہدایت۔ افغانستان سے پھر در اندازی، باجوڑ کے علاقے میں سرحد پار سے دہشت گردوں کی چیک پوسٹ پر فائرنگ، پاک فوج کے حوالدار تنویر شہید، 1 جوان زخمی، شہید کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ موٹر وے زیادتی کیس کے ملزم کی گرفتاری پر 50 لاکھ روپے انعام کا نوٹس، عابد ملی ان سے پکڑا نہیں جاتا، کیا پولیس کا کام ملزموں کو پکڑنا نہیں؟ پولیس افسران اپنی ذمہ داریاں بھی اب انعام کے لالچ میں ادا کریں گے، پنجاب حکومت نے نیا طریقہ ڈھونڈ لیا ہے، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے ریمارکس۔ اسلام آباد میں سرکاری ملازمین، اساتذہ اور لیڈی ہیلتھ ورکرز کا احتجاج، بنیادی سروس سٹرکچر کی بحالی، ملازمت مستقل کرنے کا مطالبہ، مظاہرین کو کنٹرول کرنے کے لیے واٹر کینن موجود۔ پنجاب حکومت نے اسموگ کو آفت قرار دے دیا، صوبائی کابینہ کے اجلاس میں فیصلے کے بعد ریلیف کمشنر نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ International award goes in, retaining their winning run from last year, Pakistan. پاک فوج کا بڑا اعزاز، مسلسل تیسری بار انٹرنیشنل ملٹری ڈرل مقابلہ جیت لیا، برطانیہ کی رائل ملٹری اکیڈمی سینڈ ہرسٹ میں مقابلے ہوئے۔ آج میں یہاں پہ آپ لوگوں کو بتانے آیا ہوں کہ میں نے جو چیف سلیکٹر کی جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ میں چھوڑنے جا رہا ہوں۔ کرکٹ بورڈ کا شکریہ کہ انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا۔ اس کی کوئی وجہ چیئرمین صاحب سے میٹنگ ہے یا بورڈ نے مجھے کچھ اس کے بارے میں کہا ہے، یا شاید عمران بھائی سے جو ہماری میٹنگ ہوئی اس کی کوئی ریزن ہے، تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے، یہ بالکل میرا اپنا ایک چوائس ہے کہ مصباح الحق کا چیف سلیکٹر کا عہدہ چھوڑنے کا اعلان، ہیڈ کوچ برقرار، وزیر اعظم یہ چیئرمین پی سی بی سے ملاقات استعفے کی وجہ نہیں، دوہری ذمہ داری نبھانا مشکل ہوتا ہے، اب تمام تر توجہ کوچنگ پر ہوگی، ہیڈ کوچ پرعزم، سابق کرکٹر محمد اکرم کو نیا چیف سلیکٹر لگائے جانے کا امکان۔ بلیٹن کے آغاز میں یہ خبر کہ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کچھ بھی ہو جائے اپوزیشن سے مفاہمت نہیں ہوگی، پہلے دن سے کہا تھا لوٹ مار کرنے والے اکٹھے ہو جائیں گے، یہ جلسے کریں یا دھرنا دیں، انہیں این آر او نہیں ملے گا۔ وزیر اعظم عمران خان سے سینیٹر فیصل جاوید اور سینیٹر ذیشان خان زادہ کی ملاقات ہوئی ہے،
ترجمانوں کا اجلاس بھی ہوا۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ کچھ بھی ہو جائے اپوزیشن سے مفاہمت نہیں ہوگی۔ عمر جٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیل جان لیتے ہیں۔ عمر، کہیے گا وزیر اعظم کیا کہتے ہیں؟ جی، وزیر اعظم عمران خان سے سینیٹر فیصل جاوید اور سینیٹر ذیشان خانزادہ کی ملاقات ہوئی ہے، جس میں مختلف سیاسی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وہیں جو ملاقات ہے اس میں فلم اور ڈرامہ انڈسٹری کے ریوائول کے لیے مختلف اقدامات کا جائزہ بھی لیا گیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم عمران خان کی سیاسی معاملات پر بھی اس ملاقات میں ڈسکشن ہوئی، جس میں وزیر اعظم نے کہا کہ جو رواں ہفتے ٹائیگر فورس کے کنونشن میں نوجوانوں سے خطاب کریں گے اور وہ چاہتے ہیں کہ نوجوان تعلیمی سرگرمیوں میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں۔ انہوں نے کہا کہ اب کچھ بھی ہو جائے اپوزیشن سے مفاہمت نہیں ہوگی۔ پہلے دن کہا تھا کہ لوٹ مار کرنے والے اکٹھے ہو جائیں اور یہ جلسے کریں یا دھرنے دیں، ان کو نہیں ملے گا اور کوئی مفاہمت کی سیاست ہے۔ ٹھیک ہے عمر جٹ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کو بہت شکریہ۔ شیخ رشید نے کہا ہے کہ مجمع تو فضل الرحمان کا ہے، باقی سب جمعہ جنج والے ہیں۔ اپوزیشن کا جلسہ عمران خان کے مینار پاکستان والے جلسے سے چھوٹا ہوگا اور 31 دسمبر سے پہلے جھاڑو پھر جائے گی۔ 20 فروری تک صورتحال نارمل ہو جائے گی۔ جلسوں اور جلوسوں سے حکومتیں نہیں گرتی۔ 126 دن کا دھرنا بھی نہیں گرا سکا تھا۔ دل کہہ رہا ہے کہ بلاول بھٹو سمجھ سے کام لیں گے۔ مجمع تو سارا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا، یہ سارے جمعہ جنج کے ساتھ ہیں۔ مہنگائی ہے اور اس مہنگائی میں عمران خان انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں کنٹرول کرے گا۔ مجھے پتہ نہیں ہے کہ کتنی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے۔ جو مینار پاکستان پر عمران خان کے جلسوں کا خاکہ ہے اس سے یہ کم لوگ ہوں گے۔ اور شہباز شریف تو فرمائشی، اس نے کہا میں بیل واپس لیتا ہوں۔ خود ان کے اہل خانہ نے تسلیم کیا ہے کہ وہ معاملات کو سلجھانا چاہتے تھے، وہ جوڑو کراٹے نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میں نے یہ کہا کہ 31 دسمبر سے پہلے جھاڑو پھر جائے گا اور 20 فروری تک ساری صورتحال نارمل ہو جائے گی اور مارچ میں سینٹ کے الیکشن ہوں گے۔ کہیں نہیں جا رہے۔ آرمی چیف نے کاکول میں بہت اچھی بات کی ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی جو ضیاء الحق کی اکیڈمی سے پاس ہوئے ہیں۔ کئی لوگ پی ٹی آئی والے مجھ سے خفا ہو جاتے ہیں۔ 126 دن دنیا کا سب سے بڑا جلسہ ہم نے کیا، ہم حکومت نہیں اتار سکے، بالآخر ہمیں عدالتوں میں جانا۔ خود بیٹھے ہوئے ہیں جناب پاک لین میں۔ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ حکومت نے ان کو جلسہ اور جلوس کرنے کی پوری آزادی دی ہے۔ باقی چھوٹی موٹی رکاوٹیں ہوتی رہتی ہیں، اگر کارکنوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے تو نہیں کرنا چاہیے۔ میرا دل کہہ رہا ہے کہ بلاول جو ہے وہ سمجھ سے کام لے۔ ادھر لیگی رہنماؤں نے گجرانوالہ میں جلسے کی اجازت نہ دینے پر ضلعی انتظامیہ کو متنبہ کر دیا اور جی ٹی روڈ پر عوامی اجتماع کرنے کا اعلان کرتے ہوئے شاہد خاقان عباسی نے شہزاد اکبر کو ٹکٹ بک کروانے کا مشورہ بھی دیا۔ احسن اقبال کا کہنا تھا حکمران بکھلاہٹ کا شکار ہیں، ان کی ٹانگیں کانپنے لگی ہیں، جبکہ رانا ثناء اللہ نے متنبہ کیا کہ طاقت کا استعمال کیا گیا تو نتائج کی ذمہ دار تبدیلی سرکار ہوگی۔ ہم یہ جلسہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا جنا اسٹیڈیم میں منعقد کرنا چاہتے ہیں، اس درخواست پر کوئی جواب نہیں آیا۔ آج کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا پہلا جلسہ انشاءاللہ 16 تاریخ بروز جمعہ جی ٹی روڈ گجرانوالہ شہر پر ہوگا۔ پنجاب کے چیف سیکرٹری، ہوم سیکرٹری، کمشنر گجرانوالہ، آر پی او گجرانوالہ، ڈی سی او گجرانوالہ، سی پی او گجرانوالہ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ عمران خان کے ملازم نہیں ہیں، آپ بزدار صاحب کے ملازم نہیں ہیں، آپ حکومت پاکستان کے ملازم ہیں۔ اگر آپ عوام کا آئینی حق ان سے چھینیں گے، کل آپ کو انتظامی معاملات کا بھی سامنا کرنا پڑے گا اور قانونی چارہ جوئی بھی آپ کے خلاف ہوگی۔ ابھی تو پہلے جلسے کا اعلان ہوا ہے اور اس کے اوپر عمران احمد نیازی کی حکومت کی یہ کیفیت ہے کہ ان کو سانس چڑھ گیا ہے، ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ پہلے جلسے کے اعلان پر پولیس گردی پر آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گال ود گئی ہے نیازیہ۔ ان ہتھ کنڈوں سے آپ اب عمران احمد نیازی کے جانے کو روک نہیں سکتے۔ کارکنوں کو جو ہے وہ ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، چھاپے جو ہے وہ مار رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ
حکومت کی بخلاہٹ کا نتیجہ ہے، اور اگر حکومت نے طاقت کا استعمال کیا تو پھر امن و امان کی ذمہ داری بھی حکومت پر ہوگی۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ تحریک چل پڑی 16 اکتوبر کو گجرانوالہ میں عوام کا سمندر ہوگا۔ دھاندلی کی حکومت نہیں چاہتے، عوام ان حکمرانوں کو نہیں مانتے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ترنے والا نہ سمجھا جائے، لوہے کے چنے ثابت ہوں گے۔ ہم ان حکمرانوں کو بتا دینا چاہتے ہیں تمہاری کرسی کی کوئی حیثیت نہیں، قوم آپ کی حکمرانی کو مسترد کرتی ہے۔ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ نے ہمیں ترنے والا سمجھ لیا ہے۔ جب چاہو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو نگل سکیں گے، یاد رکھو ہم ترنے والا نہیں، ہم لوہے کے چنے ثابت ہوں گے۔ تحریک کا آغاز ہو چکا ہے، انشاءاللہ 16 اکتوبر کو گوجرانوالہ میں عوام کا سمندر امڑے گا۔ ہم آج آئین کے اور قانون کے دائرے میں جنگ لڑنا چاہتے ہیں۔ ہم پاکستان پر آئین کی حکمرانی چاہتے ہیں، ہم پاکستان پر قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں، دھاندلی کی حکمرانی نہیں۔